نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجاثیہ کا پہلا رکوع ہے، اور سورۃ الجاثیہ ان صورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ یہ 7 صورتیں جن کو حوامیم سبع کہا جاتا ہے، یہ ان میں سے چھٹی صورت ہے، اور یہ جو شروع میں حامیم کے الفاظ ہیں ان کے بارے میں اس سے پہلی صورتوں میں تفصیل اور وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ کی اس نور اور تجلی پر جو قرآن کی صورت میں انسانیت کی طرف نازل ہوئی ہے، یہ حروف ان پر دلالت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے اپنے اسی نور یعنی کتاب مقدس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب تدریجاً نازل کی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہاں پر تنزیل کا لفظ فرمایا ہے، اس سے پہلی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انزلنا کا لفظ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ قرآن مجید اس کا انزال بھی ہوا ہے اور اس کی تنزیل بھی ہوئی ہے۔ انزال کہتے ہیں کسی چیز کو دفعتاً واحدہ، ایک ہی دفعہ اتار دینا۔ تو یہ قرآن مقدس پورے کا پورا ایک ہی رات میں، جس کو لیلہ مبارکہ سے تعبیر فرمایا ہے، اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، اور پھر آسمان دنیا سے اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تنزیل ہوئی ہے، یعنی تدریجاً تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت، حسب تقاضا اللہ نے 23 سالوں میں قرآن مقدس نازل فرمایا ہے، اور اس تنزیل کی بھی حکمت بیان فرمائی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ جی، دفعتاً واحدہ اگر سارے کا سارا انسانیت کے لیے اتار دیا جاتا تو پھر اس کو سمجھنے میں دشواری پیش آ سکتی تھی، کس آیت کا کیا تقاضا ہے، کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، ہو سکتا ہے اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا نہ ہو پاتا۔ اس لیے اللہ نے اس کتاب کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ اور یہ کس ذات کی طرف سے کتاب اتاری گئی ہے؟ جو العزیز بھی ہے، پوری طاقت، قوت اور غلبے کا مالک ہے، کوئی چیز بھی کائنات کی اس کی دسترس اور قدرت سے باہر نہیں ہے، ہر ایک چیز پر، ہر ایک اس کائنات کے فرد پر وہ غالب ہے، اور کائنات کی ہر ایک چیز پر اس کا حکم جاری ہے، اور پھر وہ الحکیم بھی ہے۔ حکیم، یہ اللہ کی صفت قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حکیم کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک حکم ہوتا ہے اور ایک حکمت ہوتی ہے۔ حکم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو ظاہری اس کے لیے قانونی شکل ہوتی ہے، صورت ہوتی ہے، اس کو حکم کہا جاتا ہے۔
کہ یہ کام تم نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ اور پھر جب کوئی حکم دیا جاتا ہے، کوئی قانونی شکل متعین کی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے لازمی طور پر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، تب اس حکم کو نافذ کیا جاتا ہے یا حکم دیا جاتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر اس ذات کی طرف سے جب کوئی حکم دیا جائے جس کی صفت ہی حکیم ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ بندوں کو کوئی حکم دیں اور پیچھے کوئی حکمت نہ ہو، پیچھے کوئی انسانیت کا فائدہ نہ ہو، پیچھے اس سے کوئی انسانیت کی ترقی اور کامیابی مقصود نہ ہو۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے صرف ایک حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس کی حکمتوں کو بھی واضح کیا ہے کہ یہ حکم تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے تمہارے کیا فوائد۔ اور قرآن مقدس میں بنیادی نظریات و عقائد کو جن پر انسانی زندگی کے اعمال کی ساری دیوار اور عمارت کھڑی ہے، وہ 3 ہیں بنیادی عقائد اور نظریات، ان کو جا بجا بیان فرمایا۔ پہلا عقیدہ و نظریہ تو توحید کا ہے کہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک پر انسان ایمان اور یقین رکھے۔ توحید در حقیقت اس ساری کائنات کا فلسفہ اور روح ہے۔ انسانی اعمال کی مرکزیت اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ جتنا انسان کوئی موحد ہوگا اتنا ہی عادل ہوگا، اتنا ہی مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق اور معاملہ وہ انصاف پر مبنی ہوگا، ہمدردی اور خیرخواہی پر مبنی ہوگا۔ تو اس کائنات کا جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین اور ایمان ہے۔ اگر کوئی قوم اللہ کی توحید کو نہیں مانتی تو وہ دنیا میں بے شمار خرابیوں سے دوچار ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے کہ جب اس ساری کائنات کا مالک خالق اور بلکہ تم خود انسانوں کا مالک اور خالق اللہ ہے، تو پھر اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی خدا بنا کر تم شرک اور ظلم کا راستہ اختیار کر لیتے ہو۔ تو اللہ نے یہاں بھی اپنے دلائل قدرت کے ذریعے سے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں یقیناً نشانیاں سمجھنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات پر، اس کے احکامات پر ایمان رکھنے والی ہیں۔ مومنین کے لیے اس میں بڑی سمجھنے کی نشانیاں ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں اللہ کی توحید، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے علم کی وسعت کو سمجھنا ہونا، تو اللہ کی آیات میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات کا تعارف تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ وفی خلقکم، خود تم اپنی ذات میں غور و فکر کرو، تمہارا وجود، تمہاری تخلیق، یہ اللہ کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ وما یبث من دابۃ، اور جس قدر بھی چوپائے اس مالک نے پھیلا رکھے ہیں، ان سب میں آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو یقین سے کام لینا چاہتی ہے، محض اٹکل بچوں سے نہیں، توہمات و تخیلات کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، جو عقل اور یقین اور ایمان سے کام لینا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ مزید فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دیکھو تو صحیح رات اور دن کا تبدیل ہونا، رات اور دن کے اندر تغیر کا پیدا ہونا، یہ رات اور دن کے اندر جو اختلاف ہے اسی میں غور و فکر کرو۔ اگر صرف دن ہی دن رہتا تو اللہ کی قدرت تمہیں سمجھ نہ آتی، یا صرف رات ہی رات رہتی تو پھر بھی اللہ کی قدرت اور عظمت تمہاری سمجھ میں نہ آتی۔ اور پھر دیکھو کس طرح رات اور دن کی تبدیلی بھی ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہوتی ہے کہ دن آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور رات قریب آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر رات آتی ہے، ایک اس کا جوبن ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اسی طرح گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور دن قریب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رات اور دن کے تغیر و تبدیلی کے اندر ذرا غور و فکر کرو، عقل سے کام لو کہ کیسے اس مالک نے یہ نظام کائنات بنایا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اس اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا جو تمہارے رزق کا سبب ہے، من رزق، اس کے ذریعے سے تمہارے معاش کا انتظام کیا، اور وہ پانی اس نے نازل کیا فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس پانی کے ذریعے سے اس زمین کو جو خشک ہو چکی تھی
مر چکی تھی، بنجر ہو چکی تھی، اس کو حیات سے وہ سرسبز و شاداب کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، توانائیاں اس سے تمہارے لیے پیدا ہوتی ہیں، اس میں ذرا غور و فکر کرو۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں، ہواؤں کے ہیر پھیر میں۔ ہواؤں کا ہیر پھیر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، مثلا آپ مشینوں کے اندر بھی ہوا کو کراس کر کے ان سے بڑے کام لیتے ہیں، یہ ہوا ہی ہے نا۔ ہوا کا پریشر آپ ایک طرف سے ڈالتے ہیں تو پانی جو فٹوں زمین میں ہوتا ہے وہ وہاں سے اٹھتا ہوا تمہارے پاس آتا ہے اور تم کہاں جہاں چاہتے ہو اس کو پہنچا دیتے ہو۔ یہ ہوا کا پریشر ہی تو ہے جس کے ذریعے سے کیا ہے، یہ تمہارے لیے پانی زمین کی تہوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور پھر ہوا کے اس پریشر سے بے شمار سٹیم جو تیار ہوتی ہے گاڑیوں کے اندر انجن کے ذریعے سے، جو وہ سٹیم وہ در حقیقت وہ ہوا ہی ہے، وہ بھاپ ہے جس کے ذریعے سے تم ہوائی جہازوں کو فضا میں اڑاتے ہو، بڑی بڑی مشینیں ان سے چلاتے ہو۔ اور قدرت کے اس نظام کے اندر یقیناً نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام رکھنے والی ہے۔ پھر ویسے بھی اس کائنات میں جو ہوائیں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، یہ بھی تمہارے لیے بے شمار فہم و بصیرت، عقل و دانش کی بے شمار نشانیاں اپنے اندر رکھتی ہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات کوئی تشدد کی تعلیمات نہیں ہے، دین اسلام غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ دین اسلام سے زیادہ سچی حقیقت پر مبنی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہتا دین اسلام کہ جبراً زبردستی تم اسے مانو، بلکہ وہ دعوت دیتا ہے غور و فکر کی، سوچو سمجھو، عقل سے کام لو۔ یہاں اللہ نے پہلے ایمان کا، پھر یقین کا، پھر عقل کا ذکر کیا، اپنی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد انسانی عقل کو جھنجھوڑا ہے۔ لیکن دنیا کے ظالم، فسادی، طاغوتی، محض ضدی لوگ وہ اللہ کی آیات و تعلیمات میں غور و فکر نہیں کرتے، ہٹ درمی سے کام لیتے جی۔ تو جو بھی انسان ذرا غور و فکر سے کام لے گا تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کے احکامات و آیات ہیں جی، یہ قرآن مقدس اور یہ اس کی آیات، یہ در حقیقت نتلوہا علیک بالحق، جن کو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہی ہیں بالحق، حقیقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یہ اللہ کے احکامات ہیں، ان میں ذرا غور و فکر کرو۔ اللہ کے ان احکامات کے بعد کون سی ایسی بات ہے، کون سا اور ایسا نظریہ ہے، فلسفہ ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی ان تعلیمات کے بعد کون سی اور ہے، اس اللہ کی آیات کے بعد کون سی ایسی بات ہے یؤمنون جس کو تم مانو گے؟ دنیا کے جتنے بھی نظریات ہیں، جتنے بھی فلسفے ہیں، جتنی بھی لوگوں نے معاشروں کو درست طریقے سے چلانے کے لیے نظام قائم کیے ہیں، ان میں سب میں سکم، کمزوری، خرابی موجود ہے۔ اگر انسانیت کے لیے کوئی جامع نظام زندگی ہے تو وہ صرف وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ غور و فکر کر کے دیکھ لیں، کوئی دنیا کا کامل مکمل نظام نہیں ملے گا انسانوں کا بنایا ہوا، تو اللہ وہ ذات جس نے تمہاری ترقی کے لیے تمہیں بہترین نظام دیا اور قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر تم اور کن تعلیمات کی طرف دوڑے جا رہے جی؟ اور کون سا فلسفہ ہے جو تمہاری ترقی کا، کامیابی کا ضامن ہوگا؟ وہ تو گروہی ہے، وہ تو انسانیت کے استحصال پر مبنی ہے، اس کے اندر بے شمار سکم اور خرابیاں موجود ہیں۔ تو اللہ انسان کو دعوت دے رہا ہے غور و فکر کرنے کی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی و بربادی ہے ہر اس انسان کے لیے جو افاک بھی ہے، باتیں گھڑ گھڑ کر تیار کرتا ہے، گھڑنتو باتیں بناتا ہے جی، اپنی طرف سے وہ شگافیاں کرتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ افاک کہتے ہیں بہت زیادہ باتیں گھڑنے والا جی، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ افک اسی سے ہے جس کا تذکرہ سورہ نور میں بھی گزرا ہے کہ باتوں کو بنا کر، گھڑ کر، جن کی حقیقت نہیں ہوتی، جیسے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے الزام لگایا اور باتیں بڑی عجیب و غریب بنائی، گھڑی، حقیقت کچھ نہیں اس کو اسی لیے واقعہ افک کہا جاتا ہے۔
اسی سے افاق مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ باتیں بنانے والا اور گھڑنے والا انسان جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی اس کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ حقیقت پر اگر کوئی مبنی بات ہے تو وہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ عظیم، پھر ایک تو باتیں بناتے ہیں، دوسرا پھر ان فلسفوں، نظریات اور باتوں کے بنیاد پر دنیا میں جرائم کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک طبقے کے مفادات کے لیے کوئی قانون، سسٹم اور نظام بنایا جاتا ہے اور اس کی آڑ لے کر وہ دنیا میں بدماشیاں کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں دنیا کے جتنے قوانین ہیں، جتنے نظام ہیں، وہ ایک طبقے کو صرف فائدہ پہنچا رہے ہیں جی، وہ طبقہ پھر بدماشیاں کرتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، فساد کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، کہ ان لوگوں کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں نا، ان کو جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، اللہ کے احکامات اور اللہ کی تعلیمات جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو کیا ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمع، پھر اس کے اوپر اپنی ان باتوں، گھڑنتو باتوں کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، وہ فلسفے، تعلیمات بڑی عمدہ ہوتی ہیں، بلکہ قرآن نے یہاں ایک جملہ بڑھایا، مستکبرا، تکبر و غرور کی بنیاد پر، اپنی چودراہٹ، اپنی اس اقتدار اور اپنی اس بدماشی کو قائم رکھنے کے لیے مستکبرا، اور اللہ کی آیات و تعلیمات کے بارے میں ایسا کأن لم یسمع، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ان کو سنا ہی نہیں ہے، سنا انسنا کر دیتے ہیں، ان میں غور و فکر نہیں کرتے، کأن لم یسمع۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک قسم کی سزا کی بشارت اور خبر دے دے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں ہمیشہ اللہ کی تعلیمات کا جو انکار کرنے والی قومیں اور افراد ہوئے ہیں، وہ اس بنیاد پر انہوں نے انکار نہیں کیا کہ اللہ کی ان تعلیمات میں کوئی سکم تھا، الیاذ باللہ، کمزوری تھی، یا اس بنیاد پر کہ وہ ان کو سمجھتے نہیں تھے جی، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں جو بات ایک بیان فرمائی ہے وہ تکبر اور غرور تھا ان کا، جو انہیں سننے بھی نہیں دیتا تھا، ان میں غور و فکر ہی نہیں کرنے دیتا تھا۔ تکبر ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو سچائی اور حقیقت سے بہت دور کر دیتا ہے۔ تکبر سے مراد، ہم عام طور پر اس کو تکبر سمجھتے ہیں کہ سلوار کو ٹخنے سے اوپر کر لیا تو یہ تو تواضع ہے، اور اگر کسی کی ٹخنے سے نیچے ہو گئی تو یہ تکبر ہو گیا۔ تکبر اس چیز کا نام نہیں ہوتا۔ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرا ہی تہبند تو ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، تمہارے لیے یہ نہیں ہے، تمہارے اندر تو تکبر نہیں ہے، یہ تو ان کو متکبرین کی علامت ہوتی ہے جو دنیا میں اپنی چدراہٹ، اپنے اقتدار، اپنی دولت اور ثروت کی بنیاد پر انسانیت کی تحقیر کرتے ہیں، ان کو ذلیل سمجھتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں جی۔ تکبر کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے، دل کے ساتھ، کہ تمہارے دل میں اپنے جیسی مخلوقات کے بارے میں کیا سوچ اور نظریہ موجود ہے جی۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہی ہونی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ شلوار کو ٹخنے کے اوپر رکھا جائے، لیکن اس پر زیادہ زور نہیں دینا چاہیے۔ زور اصل اس پر دینا چاہیے کہ دلوں کے اندر کیا ہے تمہارے، انسانیت کی ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، انسانیت کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو جی، اور انسانیت کی تذلیل کرتے ہو، ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہو، ان کو لوٹ مار ان کی کرتے ہو جی۔ تو یہ چیزیں جو اصل ہیں ان کی طرف توجہ دینی ہے۔ یہ تکبر اور غرور ہی در حقیقت قرآن سے دوری کا سبب ہوتا ہے، اور یہ تکبر یاد رکھو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ شیطان بڑا ہی چالاک اور مکار ہے، بعض اوقات بڑے بڑے بیبے اور نیک لوگوں میں بھی تکبر ہوتا ہے۔ وہ عبادت 4 رکعتیں کیا پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں میرے جیسا تو کوئی بزرگ ہی کوئی نہیں ہے، میرے جیسا ہی پہنچی ہوئی کوئی سرکار ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ کوئی علامہ فاضل تکلامہ بن جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میرے پائے کا تو عالم ہی کوئی نہیں ہے، میں بڑی کوئی شے ہوں۔ اس کا علم اس کے لیے تکبر کا سبب بن جاتا ہے، کسی کے لیے اس کی عبادت تکبر کا سبب بن جاتا ہے، بہت ساروں کے لیے اس کا علم تکبر کا سبب بن جاتا ہے، اور وہ اس کی بنیاد پر اللہ کی دیگر مخلوقات کے ساتھ رویہ تکبر کا رکھتا ہے، حقیقت کو سننا نہیں چاہتا، سچائی کو قبول نہیں کرتا
وہ اللہ کی مخلوق کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنا جو اس نے سٹیٹس بنا رکھا ہوتا ہے، اس سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو تکبر، اس کی سب سے بڑی مثال تو صاحب اقتدار اور صاحب ثروت لوگوں میں پائی جاتی ہے، جو حکمران طبقہ ہوتا ہے یا دولت مند طبقہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کی دوسری مثالیں دوسرے طبقات میں بھی موجود ہوتی ہیں، درجہ بدرجہ ہر ایک میں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ تکبر سب سے بڑی خرابی کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی جو تعریف کی ہے وہ یہی کہ سچائی کو قبول نہ کرنا اور اللہ کی مخلوق کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ تکبر یہ جی، اللہ کی مخلوق کو اپنے سے ہیچ سمجھنا، ذلیل سمجھنا، اور دوسرا یہ کہ کوئی سچی بات کہے چاہے وہ تمہارا مخالف ہی کیوں نہیں ہے، تمہارا دشمنی کیوں نہیں ہے، سچی بات ہے تو تم نے تو سچائی کو قبول کرنا ہے۔ جو سچی بات کو قبول نہیں کرتا تو وہ متکبر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مستکبرن ثم یصر مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے اس پر ڈٹا رہتا ہے، اٹا رہتا ہے۔ کأن لم یسمع، اس کی حالت یہ ہوتی ہے گویا کہ اس کو اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، فرمایا انہیں دردناک قسم کی سزا کی خبر دے دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَا ہُزُوًا، اس کا حال یہ ہے کہ جب ہماری آیات و تعلیمات کو سنتا ہے نا، تو جب اسے کے سامنے ہماری آیات آتی ہیں تو وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، کوئی بھی بات، کوئی بھی ہماری آیات، حکم، تعلیم اس کے سامنے آتی ہے، اس کو جانتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اتخذا ہزوا، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے کی بجائے، اس کو سمجھنے کی بجائے اس کے اوپر اعتراض کرے گا جی، اور مذاق اڑائے گا۔ اتخذا ہزوا، فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے سزا ہوگی ذلت والی، ذلیل کر دینے والی۔ پیچھے گزرا ہے عذاب مہین کے بارے میں کہ بنی اسرائیل عذاب میں مبتلا تھے، فرعون کے عذاب میں، اور اللہ نے ان کو اس سے نجات دی۔ وہاں عذاب مہین کا ذکر ہے، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ وہ عذاب مہین کیا تھا؟ قرآن نے ذکر کیا من آل فرعون، وہ فرعونیوں کے غلام تھے۔ فرعونیوں نے ان پر اپنا استبداد اور ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا، اور وہ بڑی ذلت آمیز زندگی گزار رہے تھے۔ پستی کی زندگی تھی، معاشی بدحالی کی زندگی تھی، بد امنی کی، قتل و غارت گیری کی زندگی، جانوروں کی طرح مشقت اٹھانے اور کرنے کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ذلت کی زندگی تھی، تو ہم نے ان کو اس سے نجات دی۔ تو جو اللہ کی تعلیمات کو چھوڑتے ہیں بلکہ ان میں الیاذ باللہ کیڑے نکالتے ہیں، قرآن خود کہتا ہے کہ ان کا انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں ان کا جی، ایسے لوگوں کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ ان معاشروں میں پستی آئے گی، معاشی بدحالی آئے گی، بد امنی آئے گی، نفرتیں پیدا ہوں گی، فرقہ واریت آئے گی، قتل و غارت گیری آئے گی، تباہی و بربادی آئے گی۔ اب یہ بھی اللہ کی آیات کا استہزاء ہے جی، کہ اللہ کی آیات، اس کے احکامات، اس کی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین حکم نماز بھی ہے۔ مسجد ہے، نماز ہو رہی ہے، لیکن ڈیک لگا کر لگے ہوئے ہیں خوب بدماشیاں کرنے، خود عیاشیاں کرنے، کوئی پرواہ نہیں کہ ہم بھی اللہ کے حکم کو پورا کریں، اور چہ جائے کہ اللہ کے حکم کو جہاں پورا کیا جا رہا ہے وہاں ماحول کو خراب کیا جائے، آس پاس ڈیک لگایا جائے۔ اب عجیب بات ہے، مسجد کے سپیکروں پر تو پابندی ہے جی، وہاں تو مولانا صاحب کوئی بات نہیں کر سکتے اللہ اور اس کے رسول کی، ان کے خلاف FIR ہو جائے گی، لیکن ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے۔ آج مسلمان اتنا گر گیا ہے تو پھر اس کے اوپر ذلت پستی نہیں آئے گی تو کیا ہوگی؟ اور یہ مسلط کردہ کن کی ہے؟ آپ کے حکمرانوں کی ہے جی۔ اب یہی اگر مولانا صاحب کو پابند کر سکتے ہیں کہ تم نے لاؤڈ سپیکر بڑا تقریر کے لیے نہیں استعمال کرنا، تو کیا عام لوگوں کو کیوں نہیں پابند کر سکتے؟ ہم قصوروار ایک درجے میں تو ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن سب سے بڑا قصور اس نظام، سسٹم، اس حکومت کا ہوتا ہے جو ان خرابیوں کو خود پیدا کرتی ہے جی۔ ہم ان کی اس خرابی کو نہیں سمجھتے کہ اصل اس خرابی کے پیچھے جو جڑ ہوتی ہے وہ وقت کا سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی ہو۔ اگر اس وقت کی حکومت اس سسٹم کے ذریعے سے خرابی پھیلا رہی ہے تو دوسرے وقت میں کوئی اور ہو سکتی ہے، تیسرے وقت میں کوئی اور ہو سکتی ہے۔ کسی فرد کے ساتھ کوئی
اس کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ غلط نظام اور سسٹم میں جو بھی آئے گا وہ وہی کرے گا جو وہ سسٹم کہے گا، اس کو کرنا اس کی مجبوری ہو جائے گی، وہ اس کے ذریعے سے خرابی پیدا کرے گا۔ تو دین اسلام اپنا سسٹم دیتا ہے، یہ تعلیمات دیتا ہے کہ ان کے مطابق تم اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو، اپنی سیاست کو، اپنے عملی نظام کو قائم کرو۔ لیکن جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر انہوں ذلیل ہونا پڑتا ہے، پھر وہ غلامی میں چلے جاتے ہیں، پستی میں چلے جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ اولئک لہم عذاب مہین من ورائہم جہنم، اور ان کے لیے آگے جہنم ہے۔ اس لیے اکثر میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ جن کی دنیا ذلت و پستی والی ہوتی ہے نا، وہ آخرت کی کامیابی کے خواب دیکھ رہے ہو نا، یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جب دنیا میں ایک بندہ بد اخلاق ہے، ذلیل ہے، پستی میں مبتلا ہے، تو اس کی آگے سزا بھی بڑی خطرناک ہے۔ دنیا کو بھی اچھا بنانے کا حکم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جن کی دنیا اچھی ہوتی ہے ان کی آخرت بھی اچھی بنتی ہے۔ تو آج ہم دنیا کو درست کرنا نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، جنت ہماری بن جائے۔ جب تک دنیا کو نہیں ٹھیک کریں گے، اسی کے بدلے میں تو جنت ملنی ہے، تو کہا ہم دنیا سے کٹ کٹا کر بس صرف ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ اور بزرگ اور صوفی بننا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں جو بدماشیاں ہو رہی ہیں ہوتی رہیں، ان کے خلاف کوئی مزاحمتی سوچ نہیں پیدا کرنا چاہتے، ان کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کرنا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس آخرت ہماری بن جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس دنیا، ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو باطل کا، فساد کا، بد اخلاقی کا نظام ہے، اس کو ختم کر کے صالح نظام قائم کیا جائے۔ اور اگر آپ وہ نہیں کر پا رہے تو کم از کم اس کو کرنے کی کوشش تو کریں۔ اگر کوشش بھی نہیں کر رہے تو آپ بھی مجرم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہر ایک مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا اونچا درجہ یہ ہے کہ جب تم کسی برائی اور خرابی کو، ظلم کو دیکھو تو فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس کو روکو۔ طاقت و قوت ہے تمہارے پاس، اقتدار ہے، تو طاقت و قوت سے برائیوں کو روک دو۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ، پھر زبان سے کم از کم اس برائی اور خرابی کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم دل میں فَبِقَلْبِهِ، دل میں تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کو قرآنی تعلیمات کے مطابق قائم ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تمہارے اندر تو پھر تو ایمان وغیرہ کوئی نہیں ہے، بس ایک کہانی ہے۔ ذالک اضعف الایمان، ایمان کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ وہ اس معاشرے سے خرابی کو ختم کرے گا۔ اور آج کا مسلمان ہے وہ بس اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ٹھیک کر لوں، معاشرہ جیسے ہے چلتا ہے جہنم میں جاتا ہے جاتا رہے، میرا حال ٹھیک ہو جانا چاہیے، میری جنت بن جانی چاہیے، میری دنیا بن جانی چاہیے۔ بس اس کو اپنے اور اپنے خاندان کی فکر ہے، اس سے آگے کی نہیں۔ انفرادی سوچ پیدا ہو گئی جی، اجتماعی سوچ کی آج ذہنوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دین اسلام مکمل اجتماعی تعلیمات کا حامل ہے کہ معاشروں کو اس کے مطابق قائم ہونا چاہیے اور پورے سوسائٹی کا حال درست ہونا چاہیے۔ فرمایا جو ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے لیے آگے بھی جہنم ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور ان کے کام نہیں آئے گا جو انہوں نے مال و دولت دنیا میں کمایا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ہی وہ لوگ ان کے کام آئیں گے جنہوں کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست اور ولی بنا لیا تھا، اولیاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک طبقہ تھا جو سرداروں کو، اس وقت کے سرمایہ داروں کو خوش کرنے کے لیے حضور کے صحابہ کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتے تھے کہ ہمارے سردار ہم سے ڈھڈ ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ تو قرآن نے فرمایا یہ جن کی پشت پناہی پر تم یہ کام کر رہے ہو، کل یہ چودھری وڈیرے سردار حکمران تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ آج بھی گلو بٹ جیسے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، حکمرانوں کی شہ پر خرابیاں کرتے ہیں جی، محض ضد کی بنیاد پر، مفاد پرستی کی بنیاد پر معاشرے میں انتشار، نفرتیں، گروہیتیں، طبقات پیدا کیے جاتے ہیں جی۔ تو یہ ایسے لوگ جو ان کی حکمران طبقے کی شہ پر کام کر رہے ہیں نا، یاد رکھیں یہ کل ان کے کام نہیں آئیں گے۔
ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ ان کے کام آئیں گے جن کو اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنا حمیتی اور مددگار بنا رکھا تھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ھذا ھدیٰ، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے ان لوگوں، یہ تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، یہ کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات و تعلیمات کے منکر ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سزا ہے رجز سے، علیم سے۔ رجز کہتے ہیں ایسے عذاب اور سزا کو المقلقل بشدتہ، جو انسان کو انتہائی درجے کی بے چینی میں مبتلا کر دے اپنی شدت کی وجہ سے، یعنی سخت ترین عذاب اور سزا۔ تو ان لوگوں کے لیے فرمایا عذاب ہے رجز علیم سے، دردناک قسم کے سخت سزا سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی تعلیمات کو سمجھنا نہیں چاہتے، ان پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اپنے معاشروں کی اس کے مطابق تشکیل نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔